مختار شعری، مختار الشعر پسندیدہ اشعار میں سے، ٹھیک ہے۔ لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له قدر يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر لو كنت أعجب، عجب یعجب تعجب کرنا، اگر میں تعجب کرتا کسی چیز پر، اعجب من شیء، اگر میں کسی چیز پر تعجب کروں تو مجھے نوجوان کی کوشش پر تعجب ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَخْبُوءٌ لَهُ الْقَدَرُ، اس حال میں کہ اس کی تقدیر پوشیدہ ہے۔ یسعیٰ سعی الفتیٰ، نوجوان کی کوشش پر مجھے تعجب ہوتا ہے، جبکہ اس کی تقدیر مخبوء، خبیئہ یخبؤ کے معنی ہوتا ہے چھپا دینا، مخبوء کے معنی ہوتا ہے چھپائی ہوئی، مخبوء لہ القدر، جس کی تقدیر چھپی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کہ جس مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہے اس مقصد میں کامیابی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے کبھی ہار جاتا ہے، کوشش کر کے بھی۔ تو اگر معلوم ہوتا پہلے سے کہ ہار مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کوشش کرتا۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کی، اس نوجوان کی کوشش پر جس کی تقدیر پوشیدہ ہے اور وہ کوشش کیے جا رہا ہے۔ یسعی الفتیٰ لأمور لیس یدرکها، ادرک ادراک پا لینا، نوجوان کوشش ایسے امور کی کوشش کرتا رہتا ہے جسے وہ پاتا نہیں ہے۔ والنفس واحدۃ والہم منتشر، جان ایک ہی ہے اور ارادے عزائم مختلف ہیں۔ الہم، ہم کے معنی ہوتا ہے ارادہ اور عزم، اور ہم کے معنی فکر و خیال اور غم و اندوہ بھی ہوتا ہے۔ والہم منتشر، اور ہم فکر کسی چیز کی جو لاحق ہو جاتی ہے انسان کو بھلا دیتی ہے۔ والمرء ما عاش، اور آدمی جب تک زندہ رہتا ہے، ما عاش ممدود لہ امل، لہ امل ممدود، اصل ترکیب ہے لہ امل ممدود، ایک دراز اور لمبی آرزو پالے رہتا ہے۔ والمرء ما عاش، مرد جب تک بھی زندہ رہتا ہے دنیا میں ایک امید پال کے رکھتا ہے، آرزو پال کے رکھتا ہے جو بڑی لمبی ہوتی ہے۔ لا تنتہی العین حتی ینتہی العصر، نگاہیں انتہا کو نہیں پہنچتی یہاں تک کہ عصر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی نگاہیں اپنے مقصد پر ٹکی رہتی ہیں، نگاہیں مقصد سے ہٹتی نہیں ہیں یہاں تک کہ اس کا اثر یا اس کی کوشش جواب دے جاتی ہے اور مقصد تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وقال آخر لیس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح او لشرب غبوق ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو او لنفع صديق۔ فتى الفتيان کے معنی ہوتا ہے نوجوانوں کا نوجوان، سب سے بڑا نوجوان، سب سے بہادر نوجوان، بہادروں کا بہادر، سب سے بڑا بہادر وہ نہیں جو صبح و شام، راحہ یروحو کے معنی ہوتا ہے شام کو جانا، اور اغتدا یغتدی، ابتدا کے معنی ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا۔ صبوح
بشرب سبوح، سبوح وہ شراب جو صبح کے وقت پی جاتی ہے، اور غبوق وہ شراب جو دن کے آخری پہر میں پی جاتی ہے۔ میری نظر میں بہادر نوجوان وہ نہیں ہے جو صبح و شام شراب کا رسیہ ہو، صبح کی شراب اور شام کی شراب پینے کے لیے وہ جاتا ہے، لیکن فتل فتیان من راح وقتا، لیکن نوجوانوں میں بڑا نوجوان، بہادر نوجوان، قابل قدر نوجوان وہ ہے جو صبح و شام نکلتا ہے لضر عدو بن، کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، او لنفع صدیقی، یا کسی دوست کو نفع پہنچانے کے لیے۔ امرؤ القیس بن حجر الکندی، اشعر شعراء العرب، عرب کا سب سے بڑا شاعر، اشعر اس میں تفضیل ہے، اضافت ہے شعراء العرب کی طرف، عرب کے شعراء میں سب سے بڑا شاعر، وحامل لوائہم، اور ان کا قائد ہے، عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے، حامل اللواء جھنڈا بردار، جھنڈا اٹھانے والا، تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جو سپہ سالار ہوتا ہے وہی تو جھنڈے لیے رہتا ہے، تو حامل اللواء سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ان کا سردار، ان کا مقتدی، ان کا پیشوا، ان کا آئیڈیل، ٹھیک ہے۔ تو جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر اور سب سے قابل قدر اور سب کا سردار شاعر امرؤ القیس ہے۔ اول من ذلل الشعر، پہلا شخص ہے جس نے شعر گوئی کو آسان کر دیا۔ ذلل تذلیل کے معنی ہوتا ہے پست کر دینا، ہموار کر دینا۔ تذلیل العقبات کہا جاتا ہے راستے کے مشکلات کو دور کر دینا ہے، راستے کی تکالیف کو دور کر دینا۔ تو ذلل الشعر پہلا شخص ہے جس نے شعر گوئی کو آسان کیا۔ وصف فاجاد، وصف نگاری کی، فاجاد تو بہت عمدہ طریقے پر کی، شبہ فابدع تشبیہ دی، اپنے اشعار میں تشبیہ دی تو نادر و نایاب تشبیہات کا استعمال کیا۔ قتل اباہ بنو اسد، بنو اسد نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ فکان یطلب وطرہ، تو وہ اس کا بدلہ تلاش رہا تھا، بدلہ لینے کی فراق میں تھا، ٹھیک ہے۔ وسافر الی قیصر، قیصر جو اس وقت روم کا عظیم ترین بادشاہ تھا، اس کے پاس گیا کہ اس کی مدد سے میں اپنے دشمنوں کو مزہ چکھاؤں گا، بدلہ لے لوں گا۔ تو فلم ینل عندہ ما اراد، نالا ینالو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پا لینا۔ لم ینل نہیں پا سکا، عندہ ای عند قیصر، قیصر کے پاس، ما ارادہ جو اس نے ارادہ کیا تھا، تو اس کا گوہر مراد وہاں نہیں ملا۔ وَيُذْكَرْ أَنَّهُ ارْتَابَ بِهِ قیصر، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے معاملے میں قیصر کو شک ہو گیا تھا۔ شعراء جو ہوتے تھے نا، ان سے بڑے بڑے بادشاہ ڈرا کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں ان کے جو ہے یہ جو میں قصیدہ کہہ دے گا ان کی برائی میں پورے عرب میں بدنام ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بہت یہ جو امرؤ القیس نے بڑا مغرور، بڑا گھمنڈی اور بڑا تند مزاج شاعر تھا، جلدی قابو بھی نہیں آتا تھا کسی پہ، تو قیصر کو لگا کہ کہیں یہ جو ہے نا گڑبڑ نہ کر کے میرے وہاں آیا ہے، مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو قیصر نے کیا کیا؟ ارتاب بہ قیصر، قیصر کو اس کے معاملے میں شک ہو گیا۔ فوهبه حلة مسمومة لبسها في يوم صائف، تو قیصر نے ایک لباس، ایک جوڑا اسے دیا، مسمومہ زہر میں بجھایا ہوا، ٹھیک ہے، زہر میں بجھا ہوا
ایک جبہ دیا اسے، حلہ دیا، حلہ کے معنی وہی عربوں کا جو ڈریس تھا، حلتن فی لبسہا، تو جو زہر آلود، زہر میں بجھایا ہوا لباس اسے دیا تھا، لبسہا فی یوم صائف، گرمی کے دن میں اس نے اسے پہن لیا۔ گرمی میں ویسے بھی سارے پورس کھلے ہوتے ہیں، مسامات کھلے رہتے ہیں، پسینے آتے رہتے ہیں، تو زہر کو جسم میں جذب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جاڑے کے موسم میں تو سب جلد بالکل سخت بنی رہتی ہے، سکڑی رہتی ہے، پانی کی تری اندر جانے میں دیر لگے گی، گرمیوں میں تو جو فوراً تری پہنچ جاتی ہے۔ سخت گرمی ہو رہی ہے، بس مشین کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، پورا اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، محسوس ہوتی ہے گرمی، فوراً ٹھنڈک۔ گرمی کے دن پہلے فتناثر منہا، تناثر منہا وتفطر لحمہ، تو اس سے اس کے جسم، اس سے اس کا جسم کا گوشت، اس کے جسم کا گوشت پھٹ کر بکھر گیا۔ تناثر وتفطر لحمہ، وذلک بانقرہ، اور اس وقت وہ انقرہ میں تھا۔ کہتا ہے لو ان ما اسعى لادنى معیشۃ کفانی ولم اطلب قلیل من المال، لو ان ما اسعى لادنى معیشۃ، سعی یسعى کوشش کرنا، انما اسعى، لو انما اسعى لادنى معیشۃ، جو کچھ میں جس چیز کی میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ ایک معمولی زندگی کے لیے ہوتا، تو کفانی قلیل من المال، تو تھوڑا سا مال اس کے لیے مجھے کافی ہو جاتا، ولم اطلب، اور میں نے کبھی تھوڑا سا مال طلب نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولکنما اسعى لمجد مؤتل وقد يدرك المجد المؤتل امثالی، لیکن میں ایک پائیدار بزرگی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اور میرے جیسا شخص ہی اس پائیدار بزرگی کو حاصل کر سکتا ہے، قط، اور یہ پائیدار بزرگی کو حاصل کر پاتا ہے امثالی، میرے جیسا شخص، وما المرء ما دامت خشاشۃ نفسہ بمدرک اطراف الخطوب ولا آلی، ما المرء، اور ما دامت خشاشۃ نفسہ، خشاشۃ النفس کا معنی ہوتا ہے نفس کا بہت معمولی حصہ، ٹھیک ہے۔ تو ما دامت خشاشۃ نفسہ، ما المرء بمدرک اطراف الخطوب ولا آلی، اعلیٰ یعول سے ہے، عالیون تھا فاعلون کے وزن پر، ٹھیک ہے، یا حذف ہو گئی ہے۔ تو مرد جب تک اس کی زندگی باقی ہے، جب تک کہ اس کے جسم میں جان ہے، وہ مشکلات سے بچ نہیں سکتا۔ بمدرک، ادرک یدرک، ادراک کے معنی ہوتا ہے پا لینا، اطراف طرف کی جمع ہے، اس کا معنی کنارے ہوتا ہے، خطبن کی جمع خطوب ہے، خطبن کے معنی مصیبت، ٹھیک ہے۔ اور عالیون عالن ہے، ولا آلی، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بچنا، پہلو تہی کرنا۔ تو جب تک انسان کی جان باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے، وہ مصائب و آلام کے چنگل میں پھنستا ہی رہے گا، اور اس سے بچنے کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وقال آخر علی المرء ان یسعى لما فیہ نفعہ وليس علیہ ان یساعدہ القدر، علی المرء، مرد کے اوپر واجب و ضروری، اعلیٰ بمعنی وجبہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوشش کرے جس میں اس کا نفع ہو۔
ولیس علیہ ان یساعدہ القدر، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قسمت بھی اس کا ساتھ دے، قسمت کے بھروسے نہ رہے، ٹھیک ہے، اپنی محنت مشقت کے ذریعے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ مقدر میں ہوگی تو آ جائے گی، نہیں ہوگی تو چلی جائے گی۔ فَإِنَّا لَا بِالسَّعْيِ الْمُنَى، السعی کے معنی کوشش اور المنى کے معنی ہوتا ہے آرزو۔ ان نالا، اگر اس نے حاصل کر لیا کوشش کے ذریعے اپنی آرزوؤں کو، تم قصدہ، اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، اس مقصد اگر پا لیا تو اس کے لیے بہتر ہوا، کوشش کامیاب ہو گئی، تم قدرہ۔ وَإِن لَمْ وَإِن صَدَّهُ الْمَقْدُورُ، اور اگر تقدیر نے اس کا راستہ روک دیا، تقدیر نے اسے مقصود تک پہنچنے نہ دیا، کان لہ العذر، تو اس کے لیے عذر ہوگا کہ بھائی کوشش تو کی تھی، الگ بات ہے کہ تقدیر میں نہیں لکھا تھا، نہیں ملا۔ وقال علی بن جہم نے کہا لا خیر فی عیش امرئ وهو فامر وذکر الفتى بالخیر عمر مجدد، اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں جو گمنام ہو، اس حال میں، وہ ہوا واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ گمنام ہو، کوئی مطلب نہیں زندگی کا اگر گمنام رہو تو، کچھ ایسا کر جاؤ کہ دنیا یاد رکھے۔ تو جو شخص گمنام ہوتا ہے اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، لا خیر فی عیش امرئ، اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، وہو خامر، جبکہ وہ گمنام ہو، وذکر الفتى بالخیر، اور نوجوان کا نام لینا خیر کے ساتھ، یا نوجوان کا نام لیا جانا خیر کے ساتھ، عمر مجدد، ایک نئی عمر ہے اس کے لیے۔ انسان مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اس کے عظیم کارناموں کی وجہ سے اسے یاد رکھا جاتا ہے، گویا کہ ہر آن اسے ایک نئی زندگی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تنبہ عن النوم الحسام ولا تنم لتبقى فما في الارض شيء مخلد، تنبہ یتنبہ تنبہا، باب تفعل سے، تنبہ فعل امر، تو بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، سنبھل جا، ہوش میں آ جا۔ تنبہ عن النوم الحسام، یہ النوم الحسام، النوم الحاسم، النوم الذي يجعل بينك وبين احلامك وبين امنياتك، ایسی نیند جو مقاصد سے دور کر دے، النوم الحسام۔ تو اس گہری نیند سے بیدار ہو جا جو تجھے تیرے مقصد سے دور کر رہی ہے، ولا تنم لتبقى، اور تو اس لیے نہ سو کہ تو باقی رہنے والا ہے، فما فی الارض شیء مخلد، زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ وقال ابو تمام حبیب اوس الطائی وما ابن آدم الا ذکر صالحۃ او ذکر صالحۃ ام ذکر سیئۃ یسری بہ الکلم، اما سمعت بدہر بعد امتہ جاءت باخبارها من بعدها ما ابن آدم الا ذکر صالحۃ او الا ذکر صالحۃ، ابن آدم نہیں ہے مگر نیک ذکر، ام ذکر سیئۃ، یا برا ذکر، یسری بہ الکلم، جس کے ذریعے کلمات چلتے ہیں۔ انسان کے لیے یا تو نیک نامی ہے یا تو بد نامی ہے، اور یہی نیک نامی اور بدنامی لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتی ہے، یسری بہ الکلم، کلمات جسے لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کی زبان پر جو جاری رہتی ہے۔
اما سمعت بدہرن، کیا تو نے اس زمانے کے بارے میں نہیں سنا؟ اما بے استفہام مانا کیا، اما سمعت، کیا تم نے نہیں سنا کہ اس زمانے کے بارے میں بعد امتہ، جس کی امت ہلاک و برباد ہو گئی۔ بعد یبیدو کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا اور ہلاک کر دینا، دونوں آتا ہے۔ بعد امتہ، جس کی امتیں ہلاک ہو گئی، جاءت باخبارها من بعدها جاءت اخرى من بعدها باخبارها، تو ان کے بعد ان کی خبریں لے کر ایک دوسری قوم، ایک دوسری امت آئی۔ پہلے والوں کو ہلاک کر دیا گیا، پہلے والے ہلاک ہو گئے، تو بعد والے آئے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا، سنا تھا اپنے بزرگوں سے، ان کو آپس میں نقل کرنا شروع کر دیا۔ جاءت باخبار من بعدها جاءت من بعدها باخبارها، کہ ان کے بعد ایسی قومیں آئیں جو ان کا ذکر لے کر آئیں، ان کا ذکر کرتی ہوئی آئیں۔